آپ کو ہر زمانے میں ایسے چاہنے والے اہل بیت کے ملیں گے جو صاحب بصیرت نہیں تھے۔ دیکھیے آپ کے کسی بھی امام کا لقب غریب الغربا نہیں ہے ماں سوائے امام رضا کے۔ کئی ہمارے شیعہ جاتے ہیں مشہد، مولا کے رضا کے روزے کو دیکھتے ہیں، جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے صحنوں کو دیکھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خادموں کو دیکھتے ہیں، تو بے ساختہ بولتے ہیں مولا آپ تو ہمیں غریب لگ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہاں؟ اگر غریب الغربا لقب ہونا چاہیے تو امام حسن کا ہو، امام زین العابدین کا ہو، 5ویں 6ٹھے امام کا ہو، جن کی قبروں پر سایہ تک نہیں ہے، روزہ تک نہیں ہے، ظاہر جا نہیں سکتا، مولا آپ غریب الغربا۔ اب یہ بیچارہ مومن کیا سمجھ رہا ہے کہ غریب سے مراد مالی غریب ہے، چاہے قبر پہ گنبد ہو نہ ہو، اس اعتبار سے ہر معصوم امیر ہے، ان کی امیری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر لقب کیوں ملا غریب الغربا؟ یعنی تمام تر غربا میں، مظلوموں میں جو سب سے زیادہ مظلوم واقع ہوئے وہ امام رضا واقع ہوئے۔ کہاں پہ کوئی امام غریب ٹھہرتا ہے؟ یہ 6ٹھے امام ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایک گاؤں سے ایک شیعہ آیا اور کہنے لگا کہ مولا ہمارا پورا گاؤں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے تمہارے گاؤں میں؟ مولا کئی ہزار لوگ ہیں۔ تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کئی ہزار تیار ہے میرا ساتھ دینے کے لیے۔ کہا جی مولا۔ امام نے کہا اچھا اتنے کا؟ مولا آپ گاؤں کی بات کرتے ہیں، میرے گاؤں کے ساتھ والا گاؤں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ امام نے کہا 2 گاؤں کا؟ مولا 2 گاؤں، 4 گاؤں اور ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ امام نے کہا اتنے گاؤں؟ کہا مولا پوری دنیا میں اتنے چاہنے والے ہیں، آپ صرف آواز تو دیں۔ کہتے مولا کے ساتھ چل رہا تھا، سامنے ایک چرواہا بکریوں کے ریوڑ کو لے کے آ رہا تھا۔ امام نے کہا کتنی بکریاں ہوں گی؟ کہ مولا 24 ہوں گی یا 25 ہوں گی یا 30 ہوں گی۔ کہ اگر اتنے بھی ہوتے تو میں جعفر کبھی خاموش نہ بیٹھتا۔ پھر فرمایا کہ جتنے میرے جد حسین کو ملے، ہم میں سے کسی کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے جیسے کربلا والوں کو اصحاب ملے۔ غریب الغربا یعنی امام ان لوگوں کے درمیان رہے جو صاحب بصیرت نہیں ہیں، جو امام شناس نہ ہو، امام ساتھ ہو پر امام کو پہچان نہ سکے۔ تاریخ کے پہلے امام ہیں، 40 سال تک خدا نے بیٹے کی اولاد نہیں دی، تو کہتے تھے یہ امام کیسا ہے جسے اللہ نے اولاد نہیں دی ہے۔ اور جب خدا نے اولاد دی اور ایک بیٹا دیا، اس کے بعد بھی الیاذ باللہ الزام لگانے لگے کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ کہ وہ مشہور واقعہ کہ امام نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ائمہ اس صفت کے تھے، اگر کوئی اعتراض کرتا تھا جواب دلیل کے ساتھ دیتے تھے۔ کہ اگر یہ کہہ رہے ہو میرا بیٹا نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ ٹھیک ہے، ہم چہرے شناسوں کو بلاتے ہیں جو انسانوں کے چہروں کو پہچانتے ہیں۔ امام رضا کو کہا آپ چلے جائیے، کھیتی باڑی کریے، کسانوں کے ساتھ گھل مل جائیے تاکہ اسے پتہ نہ ہو کہ کون سا بچہ کس کا ہے۔ امام جواد چلے گئے، بچوں کے درمیان یہ چہرہ شناس آیا، کسی کا سارے بچوں کو دیکھ رہے ہو، کہاں کہ فلاں کس کا بیٹا ہے، دیکھ دیکھ کے کہ فلاں کا، فلاں کس کا ہے، چہروں کو دیکھ دیکھ کے کہ فلاں کا۔ جب امام جواد پہ نگاہ پڑی کہ یہ کس کا بیٹا ہے، اس نے فوراً امام رضا کو دیکھا کہ اگر یہ کسی کا فرزند ہو سکتا ہے تو اس کا فرزند ہو سکتا ہے۔ کس امام کو اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی اپنے فرزند کو ثابت کرنے کے لیے کس کا بیٹا ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ تبھی ہر زمانے میں معصومین نے جس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کیا وہ اپنے چاہنے والوں کی بصیرت پہ فوکس کیا۔ ایک ہے نظر، ایک ہے بصر۔ نظر تو بلی کے پاس بھی ہے، نظر تو ایک گدھے کے پاس بھی ہے کہ یہاں پہ گلاس پڑا ہے، اگر کوئی جانور بھی سامنے کھڑا ہو تو اسے بھی پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے پڑی ہے۔ بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ جسے دیکھے اسے پہچانے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ گدھے کو نہیں پتا ہیرے کی قیمت کیا ہے، جو بصیر ہوگا وہ دیکھے گا پتھر ہے پر ہیرا ہے اور باقیمت ہے۔ کہ اس بازار میں صاحب بصر لوگوں کو خریدتے ہیں۔ یہ امام حسین کی بصیرت کی نگاہ تھی کہ امام حسین نے جناب زہیر کے لیے کئی پیغامات بھیجے، کیونکہ امام جانتے تھے یہ بالآخر حسین کے خیمے میں آ جائے گا۔ پہلے صحابی کو بھیجا، پھر جناب علی اکبر کو بھیجا، پھر علی اکبر کے رخ انور کو دیکھ کر جناب زہیر شرما گئے اور امام حسین کے خیمے میں گئے۔ پھر جب پلٹے تو وہ کیا بنے؟ حسینی بنے۔
جو صاحب بصر تھا وہ جا کے حر بنتا ہے، جو صاحب بصر ہے وہ یزید ابن سبیت بنتا ہے۔ ایسے ایسے اصحاب امام حسین جن کو کیا تھی؟ بصیرت تھی۔ ایک واقعہ سن لیجئے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، منصور دوانقی کے سارے سپاہی دربار امام میں موجود ہیں، ملا شہید ہو گئے، وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے پتہ چلے کہ کون ہے جانشین اسی وقت لے کر آنا تاکہ ہم اسے سزائے موت دیں، یہ سلسلہ یہیں کا یہیں کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اب مولا وصیت نامہ پڑھنے لگتے ہیں، کون ہے آپ کا جانشین؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں میرے 5 جانشین ہیں۔ سارے پریشان، 5 جانشین۔ کب میرا پہلا جانشین منصور دوانقی، وقت کا بادشاہ ظالم جس نے سپاہی بھیجے پتہ چلے تو پکڑ کے لاؤ۔ اب سپاہی پریشان، منصور کو کیا بتائیں، آپ کا نام دے کر گئے ہیں اور آپ کو ہم کیسے پکڑیں؟ کہ پہلا جانشین منصور دوانقی 1 نمبر پر جا۔ دوسرا جانشین والی مدینہ، یہ بھی ظالم۔ تیسری جانشین میری زوجہ، چوتھے جانشین میرے بیٹے عبداللہ جو جسمانی طور پہ معذور، 5ویں جانشین موسیٰ کاظم۔ اب بتائیے آپ یہاں بیٹھے ہوں اور امام کا وہ خط پڑھا جائے کہ بھائی ہمارے 5 جانشین ہیں، کہ کوئی عالم مثلا شہید حسینی دنیا سے چلے گئے اور خط لکھ کر جائیں کہ جناب ہمارے 5 جانشین ہیں، اور مولانا پڑھ کے سنائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا پہلا جانشین ضیاء الحق ہے، یہ تو مجمع تو اکا بکا رہ جائے گا، کہے گا یہاں وصیت نامے میں کوئی ہیرا پھیری ہوئی ہے، یا سیدھا مولوی پہ اٹیک کریں گے کہ یہ آپ کیا بول رہے ہو۔ وصیت نامہ امام پڑھا جا رہا ہے بیٹوں کے حضور میں تاکہ کوئی شک بھی نہ کرے، بخط امام صادق کہ میرا پہلا جانشین منصور دوانقی، جیسے کوئی بولے کہ ضیاء جانشین ہو گیا، میرا دوسرا جانشین والی مدینہ مثلا کسی شہر کا گورنر، تیسرا جانشین میری زوجہ، چوتھا جانشین ایک بیٹا، 5واں جانشین دوسرا بیٹا۔ منصور کو جا کے بتایا جناب اس طرح، منصور نے کہا یہ تو خود کنفیوز کر کے گئے ہیں تو ہمیں زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے، آدھے میرے پیچھے، آدھے والی کے پیچھے، آدھے ان کی زوجہ سے مسئلے پوچھیں گے، اور باقی تھوڑے تھوڑے ایک بیٹے کے پاس دوسرے بیٹے کے ساتھ، یہ مکتب خود بخود کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں مولا کا صحابی جناب ابو حمزہ سمالی، دعا ابو حمزہ سمالی صحابی امام زین العابدین کا، امام محمد باقر کا، امام جعفر صادق کا، بہت مقدس صحابی ہے۔ کہتے ہیں شہر کوفہ میں قبر امیر المومنین کے کنارے بیٹھ کر درس تفسیر قرآن دے رہے تھے، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، ابو حمزہ سمالی قیامت بپا ہو گئی، ابو حمزہ سمالی مصیبت کبریٰ آ گئی، کیا ہوا ہے؟ کہ فرزند زہرا حضرت جعفر صادق دنیا سے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں جیسے سنا ابو حمزہ سمالی غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے پہلا سوال کیا جانشین کون ہے؟ کہ ابو حمزہ سمالی ہمیں بھی نہیں پتا، عجیب وصیت کی ہے، کہ مجھے سناؤ۔ یہ وہ ہے جو صاحب بصیرت ہے، یہ وہ ہے جو معصوم کے رمز و رموز کو سمجھنے والا ہے، یہ وہ ہے جو کلام معصوم کو دریافت کرنے والا ہے، یہ مجتہد جعفر صادق ہے، یہ ان کے کلام میں تبحر رکھتا ہے۔ کہ یہ بتا کیا کہہ کر گئے؟ کہ کہہ کر گئے پہلا جانشین منصور، والی مدینہ، ان کی زوجہ، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم۔ جناب ابو حمزہ سمالی نے کہا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر کے ذریعے سے ہم شیعوں کی ہدایت فرمائی۔ کہ ابو حمزہ امت پریشان ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہدایت کی۔ کہ بندہ خدا یہ جانشینوں کے نام نہیں بتا رہے، یہ شرائط امامت کو بیان کر رہے ہیں۔ میں تو ان کی خدمت میں رہ چکا ہوں، اصول انہوں نے بتا دیے، امام کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا۔ کہ پہلی شرط امامت یہ ہے کہ امام عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ پہلی شرط امامت کے امام کیا ہوگا؟
عادل ہوگا ظالم نہیں ہوگا. کہ پہلے جو دو ہیں وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئے کیونکہ پہلا بھی ظالم ہے دوسرا بھی ظالم ہے. نہ منصور عادل ہے نہ والی مدینہ عادل ہے. دوسری شرط امامت یہ ہے کہ امام مرد ہوگا. امام عورت نہیں ہو سکتی. انبیاء بھی مرد ہیں جن کو کام ہدایت دینا ہے, مکتب کی ترویج ہے. وہ کیا ہوگا, جتنے بھی امام کلہم من قریش وہ سارے کیا ہوں گے, مرد ہوں گے. کا تیسرا جانشین جس کا نام لیا اپنی زوجہ, وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں, اس فہرست سے مائنس ہو جاتی ہیں. پھر فرمایا شرائط امامت میں سے ہے کہ امام کے بدن میں ظاہری عیب نہیں ہوتا. وہ امام نہیں ہو سکتا جس کا بدن خدا نخواستہ شل ہو یا فلج ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو یا رنگ کے اندر کوئی مسئلہ ہو یا ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہ ہو. نہیں, امام کا چہرہ نورانی ہوتا ہے, امام کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے. یہ شرائط امام میں ہے. جیسے شرائط امام جماعت میں ہے اسی طرح شرائط امام میں ہے کہ امام کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے. کہ یہ جو ان کا ایک بیٹا ہے وہ جسمانی طور پہ کیا ہے, معذور ہے. معذور کبھی امام نہیں ہوا کرتے. فرمایا باقی بچ گئے ایک اور ان کا نام ہے موسیٰ کاظم. صلوات پڑھے مولا کی شان. اب صاحب بصارت اگر بندہ, کیونکہ اگر معصومین کے علوم کو حاصل کرے گا, تربیت حاصل کرے گا, تو بڑے سے بڑا بندہ بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتا. بعض اوقات اسی کلام معصوم سے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. کوئی کہ منصور بولے یہ تمہارے امام کا وصیت نامہ ہے اور بتا کر گئے کہ میرا پہلا جانشین منصور دوانقی ہے, لہذا تم سب شیعہ کس کی اطاعت کرو, میری اطاعت کرو. کنٹروڈکشن امام کے کلام میں نہیں ہونا چاہیے. جب یہ بتا رہے ہیں کہ امام عادل ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بولے کہ امام ظالم ہے. تو پھر جب 5 کا آپشن دے رہے ہیں پھر ہمارے لیے راستہ کھول رہے ہیں کہ غور کرو, فکر کرو اور ہدایت خود بخود حاصل کرو.